بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، بات کرنے کا موقع نہیں ہے، دعا کرنا ہے، لیکن دو جملے میں بولنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جس ہستی اور جس شخصیت کے نام پر ہمارے حاجی عبدالغفور پٹھان صاحب، ہمارے حاجی فیروز صاحب، ان لوگوں نے اس گارڈن کا نام رکھا ہے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گارڈن۔ میں چاہتا ہوں ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے اور بہت سارے ہمارے جو دوسرے سماج کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ بھئی جن مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس گارڈن کا نام رکھا گیا، وہ مولانا یونس صاحب کون تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ دو جملوں میں یہ کہوں گا، آج کے زمانے میں لوگ دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا پہ ان کی پوری ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہے جو صبح سے شام تک ان کے نام کے قصیدے پڑھتے رہتی ہے۔ لیکن مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جو بغیر کسی چیز کے دلوں پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے دلوں میں ان کی محبت ایسی ڈال دی تھی، اس کا ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ 2001 بیڑ کا اجتماع، جو مولانا کے زندگی کا آخری اجتماع تھا، مغرب کی نماز کے بعد آخری مجلس میں لوگ، کوئی بازاروں میں ہے، کوئی طہارت خانوں کی طرف ہے، لوگ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، اور میں بھی ان لوگوں میں تھا جو بالکل پنڈال کے ایک دم پیچھے، کل دعا ہوں گی، اس کے بعد گاؤں میں گھر پہ جانے کے لیے کچھ مٹھائی وغیرہ خرید لیں گے، اس حساب سے بازار میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پہ ساتھی ڈنڈے لے کے گھوم رہے تھے، ارے بھائی پنڈال میں چلو، پنڈال میں چلو۔ مغرب کی نماز کے بعد، مجمع جوڑنے کے بعد، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر بیٹھے، اور پہلا جملہ جو مولانا کی زبان سے نکلا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، یہ آواز لوگوں کے کان میں پڑی۔ اس کے بعد وہ جوڑنے والوں کو جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجمع دیوانوں کی طرح سے پنڈال کی طرف ایسے دوڑا کہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا ہے، پھر ہم کو سننے کے لیے ملیں گا یا نہیں ملیں گا۔ میں پنڈال کے بالکل پیچھے تھا، میں وہاں سے جو چلا، بازار سے نکل کے پنڈال میں داخل ہو کے جب مولانا مجھے سامنے نظر آنے لگے، اس جگہ تک، یعنی پورا کیا پورا بازار خالی ہو گیا، سارے کیا سارے لوگ پنڈال میں گھس کر مولانا کے چہرے اور مولانا کی بات سننے کے لیے ایسے جمع ہوئے۔ اس وقت میں یہ پتا چلا کہ دلوں پر حکومت کیا ہوتی ہے، اور دلوں پہ حکومت کرنے کے باوجود مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ ایک طرف دلی مرکز نظام الدین کے اکابرین وہ مولانا سے یہ کہا کرتے تھے کہ انگلینڈ والوں کا تقاضا ہے کہ مولانا یونس صاحب کو بھیجو، ساؤتھ افریقہ والوں کا تقاضا ہے کہ مولانا یونس صاحب کو بھیجو، امریکہ والوں کا تقاضا ہے کہ مولانا یونس صاحب کو بھیجو، اور دوسری طرف مولانا یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، میں تو مہاراشٹر کا آدمی ہوں، میں اپنے شہر میں ہی محنت کرنا چاہتا ہوں۔ اور حال یہ تھا آپ کے سادگی کا کہ دنیا بھر میں لوگ آپ کے دیوانے تھے، اور آپ اپنے ہاتھ میں کھراٹا لے کر مدار چلہ مسجد کی صفائی بھی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں ایسا آپ کو کوئی دیکھنے نہیں ملے گا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، اور میں اسی لیے اس مجلس میں آیا کہ آج اس گارڈن کو ہمارے یہ حاجی عبدالغفور پٹھان صاحب نے، ہمارے حاجی فیروز صاحب نے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام دے کر اس بات کو ظاہر کیا کہ آج بھی ہماری قوم کے اندر اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے محبت کرنے والے باقی ہے۔ ورنہ لوگ سوتنترتا سینانیوں کے نام سے، فریڈم فائٹرز کے نام سے، روڈوں کے گارڈنوں کے نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ نام زندہ رہے گا تو کم سے کم ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، ان کے ذہن میں بات آئیں گی کہ بھائی یہ مولانا یونس صاحب کون تھے۔ کم سے کم مولانا کی زندگی معلوم کرنے کا جذبہ تو پیدا ہوگا، اس لیے کہ دنیا سے قومیں بعد میں ختم ہوتی ہے، پہلے ان کی تاریخ کو، ان کے اکابرین کو اور ان کے علماء کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام دے کر اللہ کے نبی کے حدیث کی وہ بشارت بھی حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بنو، طالب علم بنو،
اگر نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بنو. اللہ آپ تمام لوگوں کی اس محبت کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. یہاں پر تیری مخلوق کی خدمت کے جو ارادے کیے گئے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو تکمیل تک پہنچانے کے فیصلے فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اپنے وقت کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دی، اور اے اللہ ہمارے یہ جو نگر سیوک ہیں جن لوگوں نے علماء اکرام سے محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس گارڈن کو نام دیا ہے، ان کے اس خلوص اور محبت کو بے انتہا قبول فرما. ان کے دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنا اور جنت الفردوس کے داخلے کا ذریعہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. नाना तुम्हाला सांगतो संजय भाऊ, आता आपण गावामध्ये जे गार्डन आहे